صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صلوات. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں. اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد. سورہ مبارکہ اسراء کی پیدا پہ مسلسل 71ویں اور 72ویں دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے. البتہ وہ قیامت کا منظر دشمنان علی کے لیے ہوگا، ورنہ جس منظر کو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ محبان اہل بیت کے لیے تو فجر کا منظر ہوگا، خوشی کا منظر ہوگا، سکون کا منظر ہوگا. وہ آرزو پوری ہو رہی ہوگی جس کے لیے مدتوں سے اس سوچ کے حامل لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں. ارشاد حضرت اہدیت ہو رہا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. پس وہ لوگ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے. وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا. انہیں اپنے نامہ عمل میں ایک بال برابر، کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر ظلم نظر نہیں آئے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ. اور جو اس دنیا میں اندھا ہے
جسے نظر ہی نہیں آ رہا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. راہ گم کردہ، رستہ گم، انہیں جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا. یہ آیہ کریمہ جو اسے میں نے آج بھی تیسری دفعہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. عزیزان گرامی، کل بات بسم اللہ بہت ناتمام رہی، اور یقیناً عشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بحث کو ایک منزل پہ لے جا کر منزل مصائب پر پہنچ کر پھر دوسرے دن کے لیے گفتگو کو مؤخر کیا جاتا ہے. ایک آیت پر بحث کرنا، ایک آیت پر غور کرنے کا تو مقصد بھی یہی ہے، ورنہ روزانہ نئی آیت پر بات ہو. آخرت کی بات ہے. دنیا اور آخرت کا ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے مولا علی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ الیوم یوم عمل، الیوم یوم عمل. وقار بھائی، الیوم یوم عمل لا حساب، مولا علی فرما رہے ہیں آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے. وغدن یوم حساب لا عمل، کل کا دن جو آئے گا یعنی قیامت کا جو دن آئے گا وہ حساب کا دن ہے، اس دن کوئی عمل نہیں ہوگا. یہ دنیا یعنی جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں، میں نے کل کی مجلس میں گزرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا دنی کی مؤنث ہے، اور ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. دنی کی ضد ہے علی. اسی بنیاد پر مولا نے اپنی ضد یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دیں. جی، انتہائی پست جگہ کس معنی میں؟ ورنہ تو اس دنیا کو، اس زمین کو اللہ نے متجر اولیاء قرار دیا ہے. یعنی میں یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں اپنے ان محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ دنیا کی جہاں مذمت آئی ہے وہاں دنیا کی تعریف بھی آئی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ صرف مذمت آئی ہو، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت نہ ہو کہ جو دنیا کی تعظیم یا دنیا کی اہمیت کے حوالے سے آئی ہو. نہیں، دنیا کی تعریف بھی آئی ہے. تعریف اس زاویے سے آئی ہے کہ دنیا ہی تو تھی جس کی وجہ سے تم آزمائے گئے. محل آزمائش، امتحان گاہ، موقع کہاں ملا تمہیں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کا؟ کہاں تم نے جا کر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ تم نیک اور پرہیزگار ہو؟ جو سبب بنی ہے تمہارے نیک اور پرہیزگار اور اچھے ہونے اور انسان ہونے کو ثابت کرنے کی، جو جگہ سبب بنی ہے وہ یہی تو دنیا ہے. لہذا اس زاویے سے دیکھیں تو یہ تعریف کے قابل جگہ ہے. موقع دے رہی ہے ہمیں، یہ ماحول بنا کر دے رہی ہے یہ ہمیں. اندھا کہے میں نابینا کو نہیں دیکھتا، یہ کون سا حسن ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ خوب آنکھیں چلتی ہوں اور گناہوں کے لیے نہ چلتی ہوں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. تو یہ اس زاویے سے اس کی تعریف بھی آئی ہے. لیکن جس زاویے سے دنیا کے بارے میں مولا علی فرما رہے ہیں دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو بہکا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت فیہا، اب اس میں کوئی رجوع کا حق بھی نہیں ہے. جہاں مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے میرے نزدیک. بکری چھینکے تو اس کا جو چھینک کی کراہت ہے، تمہاری دنیا میرے نزدیک اس سے زیادہ کری ہے. اپنی جوتیوں میں ٹانکا لگا رہے تھے. حضرت ابن عباس نے قریب آ کے مولا سے فرمایا کہ مولا شام کے گورنر کو کچھ عرصے اور رہنے دیجئے، مرکزی حکومت مضبوط ہو جائے. اچھا، یہ مشورہ کچھ دن پہلے ایران کو بھی دیا جا رہا تھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. آواز نعرہ سلام. مولا سے ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، مولا کے شاگرد ہیں، مولا کے چچزاد بھی ہیں، مولا کے خاندان کے بھی ہیں، کہ مولا کچھ دن کے لیے مرکزی حکومت کو مضبوط ہونے تک
وہاں کچھ عرصے تک گورنر کو رہنے دیجئے، پھر اسے ہٹا دیجیے گا جس کے لیے آپ نے عزل نامہ لکھ کر بھیجا ہے، معزولی کا لیٹر بھیجا ہے۔ تو حضرت نے اپنی جوتیوں کو دیکھا، پھر ابن عباس کو دیکھا، فرمایا ابن عباس ان کی قیمت کیا ہے؟ یہ جو میری جوتیاں ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا مولا اس میں تو اتنے پیوند لگ چکے ہیں، اتنے اس میں ٹانکے، اس میں اتنے جوڑ لگ چکے ہیں کہ وہ خریدے گا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا جو میری جوتی تمہارے نزدیک قیمت کی حامل نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جوتیاں تمہاری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں مجھے۔ نعرہ حیدری۔ بھائی یہیں ایک جملہ اور ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ہم مجلس میں سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، یہ اس وقت سب مجلس میں شخصیات، آپ سب مومنین عزادار سب جوتیاں اتار کر آئے نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب امام بارگاہ میں آتے ہیں تو حیثیتوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، سب فقیر حسین بن کر بیٹھتے ہیں۔ جی یہ جو دنیا کی مذمت میں مولا فرما رہے ہیں، یہ دنیا اس زاویے سے دیکھا جائے، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، معصوم فرما رہے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ کبھی غور کیا کہ کس مزاج نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا ہے؟ فرد تھوڑی قتل کرتا ہے، یہ یزیدیت اور یزید کا کیا فرق ہے؟ مارا تھا یزید کی حکومت نے، لعنت ہم یزیدیت پر بھیجتے ہیں۔ جی آپ آواز لگاتے ہیں نا، ہم یزیدیت، آپ کہتے ہیں مرد آباد۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ یہ جو یزیدیت ہے نا، یہ ایک مزاج کا نام ہے، یہ کسی میں بھی آ سکتا ہے مزاج، اور حسینیت بھی ایک مزاج ہے۔ کربلا میں امام حسین نے جان دی ہے، مگر ایک مزاج کی وجہ سے جان دی ہے، ایک سیرت کی وجہ سے، ایک کیفیت کی وجہ سے جان دی ہے۔ اور وہاں ظلم ہوا ہے تو وہ ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے۔ وہ مزاج یزیدیت جس کو کہلاتا ہے، کہلائے گا وہ مزاج کیا ہے؟ کربلا میں امام حسین کو دو کمزور مزاج لوگوں نے قتل کیا ہے، دو مزاج رکھنے والوں نے امام کو شہید کیا ہے۔ وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کوئی دل آزاری اور رسم اور رواج توڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ ممکن ہے کہ آپ کو بظاہر شیعہ نظر آئے مگر مزاج میں حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے آپ کو کوئی سنی نظر آئے اور مزاج میں حسینی ہو۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کہ میری بات پہنچے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی میرے حلیے میں ہو اور کوئی ہمارے انداز کا ہو اور خاندانی طور پر وہ ایسا ہو تو ہم کہہ صاحب یہ تو حسینی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو حسینی اور یزیدی کا فرق ڈالتی ہے؟ دو مزاج کے حامل لوگوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا ہے۔ ایک حب دنیا کا شکار، وہ کوفے والے، پیسہ، لالچ، دنیا، کرسی، کیا کہا عمر ابن سعد کو کہ تمہیں رے جو صوبہ ہے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا اگر حسین کا سر لے آؤ گے۔ کرسی کی خاطر مارنے آیا تھا۔ اور جب کربلا کے میدان میں امام نے اسے آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس سے پہلے بھی ملاقاتوں میں بھی امام نے اسی انداز سے رہنمائی اس کی کہ کسی طرح یہ ہدایت پا جائے، کسی طرح یہ باز آ جائے، مگر آخری خطبے میں بھی حضرت نے فرمایا کہ تجھے کہا گیا ہے نا کہ رے کی حکومت، رے کی گورنری تجھے ملے گی مجھے مارنے کے بدلے میں، تو میں تجھے بتا دوں کہ وہاں تجھے رے کے گندم کے دانے بھی نہیں ملیں گے۔ رے جو صوبہ ہے اس میں جو گندم اگتا ہے، اس رے کے گندم کے دانے بھی تجھے نہیں ملیں گے میرے مارنے کے بعد۔ تو کہنے لگا مجھے جو کافی ہے۔ دیکھیے ایسے آنکھوں پہ پردہ پڑتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سن، تجھے جو کے دانے بھی نہیں ملیں گے، میرے قتل کے بعد تجھے زندان میں ڈالا جائے گا۔ معزول کر دیا تھا،
ملنے کو تیار نہیں ہوا تھا یزید، سزا کا اعلان کر دیا تھا اس کے لیے. لہذا ایک حب دنیا کا شکار، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، علی والوں سے بات ہو رہی ہے. شخصیات تشریف فرمائے تو ایک جملہ کہہ دوں، بڑی گاڑی میں بیٹھنا آپ کے لیے اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اچھے گھر میں رہنا، مہنگے کپڑے پہننا دنیا داری نہیں ہے. اچھے گھر میں رہنا دنیا داری نہیں ہے، جھونپڑی میں رہنے والے کو ذلیل سمجھنا یہ دنیا داری ہے. مہنگی گاڑی میں بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو بھی آدمی کا بچہ مانو، اسے بھی اہمیت، اس کو بھی احترام دو. یہ ہے دنیا داری سے بچنا. اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھے کپڑے پہنو مگر پھٹے ہوئے کپڑوں میں کسی کو دیکھ کر اسے ذلیل مت سمجھنا. بس یہ اپنے آپ کو اگر کنٹرول میں رکھ لوں کہ میں ان ساری نعمتوں کے باوجود جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اسے حقیر اور ذلیل اگر نہیں سمجھ رہا تو میں دنیا دار نہیں ہوں. اچھا، بعض لوگوں کی دنیا تو وہ ان کی جوتیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے کپڑے ہوتے ہیں، حتیٰ بعض ہر شخص کی دنیا اپنی ہے. کسی کی سائیکل ہی اس کی دنیا ہوگی، کسی کا ٹھیلا ہی اس کی دنیا ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا یعنی ہر ایک کی دنیا علیحدہ ہے، ہر ایک کی دنیا علیحدہ ہے. بعض فقیروں کی دنیا ان کا کشکول ہوتا ہے. ہاں، کشکول، فقیر جو لیے ہوئے ہے وہ کشکول اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بس ہر وہ چیز جو میری ذات کی مجبوری بن جائے وہ دنیا ہے، اور جس چیز سے جب چاہوں ہاتھ اٹھا لوں یہی میرا زہد ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. جناب محترم سینیٹر وقار مہدی صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو ہر کچھ مدت کے بعد فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہیں. یہ فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ کیوں بیٹھنا چاہیے؟ اس لیے کہ انہیں احساس ہوگا کہ ان کی زندگیوں میں کیا مشکلات ہیں، اور پھر انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے گا کہ نہیں، ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ماحول میں ایسا ہو رہا ہے. میں کسی بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے یہاں ایک کیفیت ہے ایک مدت سے پاکستان کے اندر کہ حکمرانوں کو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ صبح جو دن آنے والا ہے ہماری حکومت بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. اب یہ کس وجہ سے ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا، مگر یہ جو کیفیت ہے نا کہ دوسرا دن ہماری حکومت کا رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ کیفیت بھی غنیمت ہے. اس لیے کہ کم سے کم اپنے قابو میں تو رہو، کہ کیا معلوم کہ یہ جو آج اختیارات ہیں وہ کل باقی نہ رہے. بات روشن ہے. یہ جو دنیا ہے نا میرے عزیزو، یہ دنیا واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکوں کی جگہ ہے، فریبوں کی جگہ ہے، ملمہ کاریوں کی جگہ ہے کچھ اور، نظر کچھ اور آتا ہے. مگر آخرت ایسی نہیں ہے. یہاں ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے لیکن آخرت میں اللہ کا اختیار چلے گا. وہاں ہم اپنی پسند سے لائنیں تبدیل نہیں کریں گے، توجہ ہے. وہاں ہم اپنی پسند سے گھر نہیں بدلیں گے، وہاں ہم اپنی پسند سے اپنے مولا، اپنے مرشد، اپنے پیر نہیں بنائیں گے. وہاں جو تم نے دنیا میں کیا ہوگا وہی ملے گا. لہذا قیامت کا جو منظر ہے بڑا حسین منظر ہے. میں نے کل کی گفتگو میں ایک اصطلاح استعمال کی تھی، اسے ذرا دوبارہ صرف تکرار کر رہا ہوں تاکہ کل کے دوست مضمون کے ساتھ متصل ہو جائیں. یہ جو دعوت ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ جو دعوت ہے، یہ دعوت قیامت میں تکوینی ہے اور دنیا میں تشریعی ہے. دعوت کی دو قسمیں ہو گئیں، بلانا، پکارنا. اللہ پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نیکیاں کرو، برائیاں نہیں کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا. مگر کوئی ایسا کر رہا ہے، کوئی ایسا نہیں کر رہا.
تو اختیار چل رہا ہے یہاں پر تو عزیزان گرامی شریعت کا حکم ہے، کر لیا تو ثواب، نہیں کیا تو عذاب، مگر یہاں کچھ اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. ایک معنی سے عرض کر رہا ہوں، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں مجال نہیں کسی کی کہ وہ اپنی پسند سے کچھ کر لے. جی قرآن مجید میں ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، اور وہ لفظ ہے من. میم نون من، یہ ہماری اردو والا من نہیں ہے جو وزن کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. من، وہ من یعنی وہ. قیامت کے دن پروردگار عالم نے 4 جگہ من کا لفظ اتنا حسن کے ساتھ استعمال کیا ہے، وہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے لا یشفعون الا من لہ الرحمن. قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے گا. اب یہ رحمان جسے اجازت دے گا، یہ گنجائش اللہ نے دے دی. ان لوگوں کو جواب دے دیا جو یہ کہتے ہیں کہ شفیع کوئی نہیں ہوگا، شفاعت کوئی نہیں کرے گا، قیامت میں کسی کی کوئی شفاعت نہیں چلی. قرآن کہہ رہا ہے الا من ارتضی من رسول. کچھ ہے کہ جو قیامت میں شفاعت کریں گے. یہ من ایسے ایک اور جگہ استعمال ہوا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. جی قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، گونگے ہو جائیں گے سب. مجال ہے جو زبان چلا سکے. الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے کہ جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. یہ جو رحمان بولنے کی جسے اجازت دے رہا ہے اس من کو تلاش کرنا ہے. یعنی اب قیامت میں اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہی تو کمال ہے اس گھرانے کا کہ اس دنیا میں تشریعی طور پر انہیں ہمارا مولا بنایا، آخرت میں تکویناً یہ ہمارے آقا ہیں. بابا سے بلندر سلامات. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. اس دن جسے رحمان اجازت دے گا وہی بات کرے گا. پھر ایک جگہ اور ارشاد ہو رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا. عالم غیب اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر جسے اللہ منتخب کر لیتا ہے. میں اور اگر آپ کے ذوق کے مطابق ترجمہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر اللہ اپنے غیب کو اس پر ظاہر کرتا ہے جسے مرتضی بنا دیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بابا سے بلندر سلامات. اللہم صل علی محمد و آل ایک اور آیت ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم لا ینفعون مال ولا بنون الا من اطاع اللہ بقلب سلیم. وہ قیامت کا منظر وہاں ہوگا کیا؟ وہاں چلے گی کس کی؟ وہاں اختیار کس کے پاس ہوگا؟ وہ اختیار تام رکھنے والا اللہ وہاں اعلان کر رہا ہے کہ وہاں میں کچھ لوگوں کو اختیار دوں گا. بھائی یہی تو ہم ایک مدت سے پکار رہے ہیں کہ انہیں یہاں مانو کہ جن کی وہاں چلے. اللہ کرے میری بات جائے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. یہ مجلسیں یہ ساری محنت ہے ہی اس لیے کہ یہ سمجھانا چاہتی ہے یہ مجلس ان لوگوں کو کہ اگر تمہیں آخرت سنوارنی ہے تو انہیں یہاں مانو جن کے ہاتھ میں آخرت ہے. میں اپنے مدعا پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں.
طواف کے درمیان ایک شخص نے آ کر کہا کہ گورنر مکہ بھی مطاف میں ہے. انہوں نے کہا ہوتا ہو. سن لیا آپ نے ایسے ہی جلدی. انہوں نے کہا ہوتا ہو. تو پھر اس نے کسی نے آ کے کہا اچھا ایسا ہوتا ہے. پھر اس نے کسی اور نے آ کے کہا کہ حضور گورنر مکہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ مطاف میں ہے. وہ طواف کی خاص جگہ ہے نا, ہر جگہ سے طواف نہیں ہوتا نا. تو انہوں نے کہا میں اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. یہ خبر پہنچ گئی گورنر تک, وہ بھی قریب آہستہ آہستہ قریب آیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے قریب آ کے کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں. تو انہوں نے پہلے اسے دیکھا, پھر کعبے کو دیکھ کے کہا میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. تو ایسے لوگوں کو بولنا تو خوب آتا ہے. تو فوراً کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کوئی میرے لائق خدمت, میں آپ کے کام آ سکوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کعبے کو دیکھ کر پھر اسے دیکھا اور فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو. تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں آخرت میں تو میں کچھ نہیں دے سکتا. تو حضرت نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں. بھائی یہاں ایک فیصلہ ہو گیا, آخرت میں جو دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جائے گا. یا علی مدد, یہ عین توحید ہے. آخرت میں دینے والے. آخرت میں دینے والے مل کر جی اب وہاں کیا ہوگا. یومن لا ينفع مال ولا بنون. بھائی ایک ایسی منزل پر میں آپ کو لے آیا ہوں جو میرے ذوق کی منزل ہے, اور اللہ کرے مولا میری مدد کرے اور میں جو کہنا سوچ رہا ہوں وہ کہہ پاؤں. قیامت میں کیا منظر بیان ہوا. لا ينفع مال, نقی بھائی, لا ينفع مال ولا بنون. آخرت میں نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد. نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد. الا من عطا اللہ بقلب سلیم, مگر جسے اللہ نے دنیا میں قلب سلیم بخشا ہوگا اس کا مال بھی وہاں کام آئے گا, اولاد بھی. یہی مطلب ہوا. اللہ کا یہی مطلب ہوتا ہے. اللہ کا لفظ لگ کر جو پچھلا حکم ہے اسے مکمل بدل دیا جاتا ہے. لا فتح, کوئی جوان ہی نہیں ہے. بھائی سارے جوانوں کا انکار ہو گیا, مگر جیسے ہی اللہ لگا تو علی سمجھ میں آ گئے. اللہ علی. اب یہ اللہ کا ایک بڑا حسین منظر ہے. لا الہ, یہاں اگر رک جائیں تو کوئی بھی اللہ نہیں ہے, مگر اللہ لگ کر کہا الا اللہ, تو جو اس سے پہلے بیان ہوا وہ مکمل تبدیل ہو جائے گا. اچھا ایک اور آیت بھی ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے. لا يحب اللہ الجہر, توجہ ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. کیا کر رہے ہو مائک پر, یہ جلوس کہاں لے کے جا رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اونچی آواز میں کوئی ایسی بات, جہری آواز جو کسی کو ناگوار گزر رہی ہے, لا يحب اللہ, اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر اللہ آ گیا, الا من ظلم, مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو ناگوار گزرے, اللہ کو پسند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلندتر صلوات. بھائی بات جا رہی ہے تو ذرا گردن ہلاتے رہنا. میں تھوڑا سا ویسا خطیب ہوں کہ جو بہت زیادہ غور سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ صاحب یہ کہیں اور نہ ہو. تو برائے مہربانی مجھے پتہ رہے کہ آپ یہیں ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات. اور بر صغیر کی مجالس کا اپنا ایک رنگ ہے, اپنا ایک انداز ہے, اپنی ایک تہذیب ہے, اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. میں اس کا بہت بہت زیادہ ممنون اور متشکر ہوں.
مگر آیت بڑی حسین میں نے آپ کو سنا دی ہے، اور پڑھنے کا ثواب مجھے ملا اور سننے کا ثواب آپ کو ملا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و بنیہ، اس دن ماں بیٹے سے منہ چھپا رہی ہوگی، بھائی سے منہ موڑ رہا ہوگا، وہاں کسی کا مال اور کسی کی اولاد، یہ رشتے ختم ہو جائیں گے بھائی۔ یہ جو آپ کے یہاں بھائی ہیں نا، یہ بھائی تو ہیں مگر وہاں رشتے کی بنیاد پر کوئی کام نہیں آئے گا جی، یہ رشتے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو محترمہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اہلیہ کے عنوان سے، یہ وہاں اہلیہ نہیں رہیں گی جی۔ اب خواتین بھی تو مجلس سن رہی ہیں، کہیں وہاں سے پرچی نہ آ جائے مولانا بد دعا مت دیجئے، ہم بھی نہیں رہنا چاہتے، یہیں برداشت کر لیا کافی نہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں زوجہ ہے، جو یہاں شوہر ہے، وہ وہاں بھی زوجہ اور وہاں بھی شوہر رہے، ایسا نہیں ہے۔ جو رشتہ یہاں کا ہے یہ مادی رشتہ ہے، یہ دنیاوی رشتہ ہے، آخرت میں یہ قائم نہیں رہے گا۔ صرف ایک جوڑا ہے جو وہاں چلے گا، صرف ایک جوڑا ہے جو وہاں باقی رہے گا، صرف ایک میاں بیوی ہے جو وہاں بھی زن و شوہر رہیں گے، وہ ہیں فاطمہ اور علی۔ اس کا اس کا شاید ایک سبب یہ ہے میرے عزیزو، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ نکاح زمین پر نہیں ہوا۔ ہمارے نکاح زمین پر ہوتے ہیں، یہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ نکاح صرف زمین پر نہیں ہوا، دو جگہ پڑھایا گیا ہے، عرش پر اللہ نے پڑھایا اور فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھایا۔ تو یہ رشتہ یہاں بھی رہے گا اور وہاں بھی رہے گا، یہ واحد جوڑا ہے جو وہاں بھی رہے گا۔ ہمارے یہاں کہہ تو دیا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، ارے بھائی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، رشتہ ہی آسمان پہ بنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی جوڑا بڑا اچھا ہے، بھائی کف ہے کف، بھائی ایک جیسے ہیں، ہم پلہ ہیں۔ یہ ہم پلہ کا لفظ بول تو دیا جاتا ہے مگر دنیا میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ میں جناب خدیجہ کی جوتیوں پہ سر رکھ کر بی بی سے سوال کروں گا تو بی بی بھی یہی جواب دیں گی کہ میں محمد مصطفیٰ کے برابر نہیں ہوں۔ تو جب جناب خدیجہ سرکار کے برابر میں نہیں ہے تو کسی اور زوجہ کا کیا نام لوں؟ تو نبی کی کوئی زوجہ نبی کے برابر نہیں ہے، تو کوئی کسی زوجہ کوئی شوہر کے برابر نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں ہم کہ برابری کی بنیاد پر رشتہ ہوا ہے؟ بھائی ایک ہی رشتہ برابری کی بنیاد پر ہوا ہے، وہ ہے علی و بطول کا رشتہ۔ یہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں۔ اس وقت میرا مضمون نہیں ہے مگر آپ کے چہرے کی بشاشت مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ایک جملہ اور یہاں بی بی کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ یہ واحد جناب زہرا کا اور مولا علی کا رشتہ ہے جو برابری کی بنیاد پہ بنا ہے۔ علی صاحب عصمت اور سیدہ صاحب طہارت، یہ دونوں کی طہارت دیکھیں گے آپ۔ مردوں کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آتا جس دن وہ نماز سے آری ہوں۔ نماز ہر حال میں مرد کو پڑھنی ہے۔ کوئی ایک دن نہیں آتا ہماری زندگی میں کہ ہم نماز فجر یا ظہر عصر یا مغرب یا ایک دن یا دو دن کے لیے نمازیں معاف ہو جائیں، مگر خواتین کی زندگی میں 3 دن اور 3 دن سے زیادہ 10 دن تک ایسے دن آتے ہیں کہ وہ نمازوں سے عاری ہو جاتی ہیں۔ اگر برابری کے بنیاد پر رشتہ ہے تو مانو کہ وہ روایت صحیح و سند ہے کہ امام حسن کی آمد ہوئی اور جناب زہرا ظہر کی نماز پڑھ رہی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بلند صلوات سیدہ کی ذات۔ وہ بات جو میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ دن ہے میر صاحب کہ جس دن لا ینفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی، یعنی نسل ہی نہیں رہے گی، نسبتیں ہی نہیں رہیں گی۔ وہاں نسبتیں وہ رہیں گی کہ جن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ من عطا اللہ بقلب سلیم، جنہیں اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔
ان کے رشتے برقرار رہیں گے۔ ایک منزل بیان ہے اور ایک اپنا مدعا اور اپنا عقیدہ ہے جس کی ترجمانی کرنے کی اس منبر سے کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے، اس آیہ کریمہ کو ذہن مبارک میں بٹھا کر پھر سرکار کی یہ حدیث کہ اسنادہ صحیح، جس کی سند صحیح ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو سنی بھائیوں نے بھی نبی کی حدیث کو صحیح کہا ہے، اور شیعہ متون کے اندر بھی ائمہ اہل بیت نے نبی سے اسے منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نبی نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ یومن، وہ دن، کل نسب و سبب منقطع، وہ دن ہے، سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں، وہ دن ہے کہ جس دن ہر نسب اور ہر سبب، ہمارے جتنے رشتے ہیں نا، یا نسبی ہیں یا سببی ہیں، انکحتو قبلتو کے ذریعے سے سببی رشتہ بنتا ہے، اور دادا پردادا اور تایا اور چاچا یہ نسبی رشتہ ہے۔ جی، ایک رشتہ ہوتا ہے سسرالیوں سے، جو رشتہ ہوتا ہے وہ سببی رشتہ ہے، سبب بنا نا، انکحتو قبلتو، ایک مولانا نے کہا انکحتو، دوسرے مولانا نے کہا قبلتو، ٹھیک ہے، تو ایک سبب بن گیا، ایک رشتہ ایک گھر میں ہو گیا۔ اب اس کے جو بھائی ہیں شوہر کے یا بیوی کے، وہ بھی رشتہ دار ہو گئے، وہ جو اماں ہیں ان کی، وہ شوہر کی بھی ساس جو ہیں وہ ماں کی طرح ہو گئیں، یہ سببی رشتہ ہے۔ اور ایک نسبی رشتہ ہے، یہ تایا چچا کے ہیں جی، ایک دادا کی اولاد ہے، یہ نسبی رشتہ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہے کہ جس دن کلو نسب و سبب مقطوع منقطع ہو جائے گا، الا نسبی و سببی، مگر میرا نسب قیامت کے دن منقطع نہیں ہوگا۔ میرا نسب، میرے رشتے قیامت کے دن منقطع نہیں ہوں گے۔ اچھا، قیامت کے دن نبی کا رشتہ منقطع نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اگر ہم عقیدہ نہ ہو کوئی نبی کے ساتھ، اگر اسی دنیا میں نبی کا ہم عقیدہ نہ ہو کوئی نسبی یا سببی رشتہ دار، تو اسی دنیا میں رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ دلیل دے دوں بھائی؟ دیکھیے، یہ جو رشتے ہیں نا، کسی نبی کی امت کا کوئی فرد جو اس نبی کا رشتہ دار ہے، رشتہ دار بھی ہے اور امتی بھی ہے، اگر نبی کا ہم عقیدہ نہیں ہے، توجہ، تو اسی دنیا میں وہ رشتہ منقطع ہے۔ اور سرکار فرما رہے کہ میرا رشتہ تو قیامت میں بھی منقطع نہیں ہوگا۔ دلیل، حضرت نوح کا بیٹا، وہ نسبی رشتہ دار تھا یا نہیں؟ وہ بیٹا تھا یا نہیں؟ قرآن نے کہا انہو لیسا من اہلک، یہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ معصوم نبی سے اللہ بات کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ معاذ اللہ ہم وہ سوچ سکتے ہیں کہ جو اس کا بعض لوگ سوچیں کہ صاحب عصمت کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے؟ نہیں، تمہارا ہم عقیدہ نہیں ہے، تمہارا نظریہ نہیں رکھتا، تمہارے اللہ کو نہیں مانتا، تمہیں نبی نہیں مانتا، لہذا اسی دنیا میں تمہارا رشتہ دار نہیں ہے۔ انہو لیسا من اہلک، اچھا دلیل بھی دے دی اللہ نے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ طے ہو گیا کہ اگر رشتہ دار، کسی نبی کا رشتہ دار اسی دنیا میں نبی کو نہ مانتا ہو، تو وہ تو اسی دنیا میں منقطع ہو جائے گا۔ اور نبی فرما رہے کہ میرے رشتے تو قیامت میں بھی منقطع نہیں ہوں گے۔ یہی دلیل ہے کہ نبی کے آباء و اجداد دین حنیف پر تھے، موحد تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے ابو طالب تو قیامت میں منقطع ہو جاتے، جیسے حضرت نوح کا بیٹا منقطع ہو گیا۔ بآواز بلند تر صلوات، مل کر صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ پھر میں محترم سننے والوں کی توجہ چاہوں گا، یہ رشتہ یہی منقطع ہو جائے گا بھائی اگر عقیدہ ایک نہ ہوا۔ یہ جو وابستگیاں ہیں نا، یہ جو تعلقات ہیں، یہ تعلقات 4 بنیادوں پر بنتے ہیں، جسے عاطفہ کہتے ہیں، جسے تعلق کہتے ہیں۔
ایک عاطفہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا پیار، ایک عاطفہ قرابت ہے، بھائی بھائی کا پیار، توجہ ہے، اور ایک عاطفہ مذہبیت ہے، میرا اور آپ سے کیا رشتہ ہے، آپ کا مجھ سے کیا رشتہ ہے، ہم صرف اس بنیاد پر پیار کر رہے ہیں کہ آپ بھی یا حسین بول رہے ہیں، میں بھی یا حسین بول رہا ہوں۔ یہ جو دوستی ہے، جو محبت ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ اور چوتھا عاطفہ ہے عاطفہ انسانیت، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہے، تکلیف میں آیا تو ہمیں بھی تکلیف ہونے لگی۔ بچے آئے ہیں، ان بچوں کو لے آئے نا، آگے لے آئے، ان بچوں کو آگے لے آئیے، چھوٹے بچے۔ آج کیونکہ حضرت علی اصغر کا دن ہے، یعنی مصائب تو ہم حضرت علی اصغر کے 6 محرم کو پڑھتے ہیں اور بر صغیر کی تہذیب یہی ہے، لیکن دنیا کی سطح پر، عالمی سطح پہ یوم علی اصغر عشرے میں جو پہلا جمعہ ہوتا ہے نا، عراق میں، ایران میں، بحرین میں، قطر میں، ہندوستان میں، اب آہستہ آہستہ کوئی 10-15 سال سے وہ یوم علی اصغر منایا جاتا ہے عشرے میں جو پہلا جمعہ آتا ہے۔ تو یہ پہلا جمعہ آیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، تو انہیں ذرا جگہ دے دیجئے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، منور بھائی تھوڑا آگے آ جائیے، نعرہ بٹھائیے، تکبیر، سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ہٹا لو یہ بینر، ہٹا لو میرے لال، یہ بینر ہٹا لو، بچوں کو بیٹھیں دو۔ انتظامی کے دوست دیکھیں نا، انتظامیہ کے دوست دیکھیں، ذرا منظم کریں انہیں۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند صلوات۔ نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت میں میرا نسب باقی رہے گا، جو نسب دنیا میں منقطع ہو جاتا ہو، جیسے حضرت نوح کا نسب ان کے بیٹے سے منقطع ہو گیا، تو آخرت میں اگر یہ نسب باقی رہے گا تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے آباء و اجداد جتنے بھی نسبی اور سببی رشتہ دار ہیں وہ سب دین حنیف پر تھے، وہ سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ میں اس بحث میں بہت دیر نہیں رکنا چاہ رہا کہ ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ میں طالب علم ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے ہٹ کر دعویٰ کر رہا ہوں، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، کوئی بنی ہاشم کا بت ثابت کرے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ موحد دین حنیف پر قائم رہنے والے گھرانہ۔ 4 تعلق کا سبب ہیں، 4 سبب ہیں تعلقات کے: زوجیت، قرابت، مذہبیت، انسانیت۔ مگر ان چاروں میں جو جاذبہ عاطفہ مذہبیت ہے وہ ان تینوں کے اوپر غالب اور حاکم ہوتا ہے۔ جی آپ کا اور اگر فلاں کا مذہب ایک نہیں ہے تو قرابت داری بھی کام نہیں آئے گی۔ کتنے رشتہ دار آپ روکھے روکھے واجبی سا ان سے ملتے ہیں، دل نہیں ملتا اس لیے کہ اس کے دل میں علی نہیں رہتا۔ کتنے ہی رشتہ دار ہوں گے آپ کے کہ ایسا ہے معاشرے کے اندر۔ تو مذہب حاکم رہتا ہے تعلقات میں، یہ فطرت ہے بھائی۔ سنی کو سنی سے پیار ہوگا، یہ فطرت ہے۔ شیعہ کو شیعہ سے پیار ہوگا، یہ فطرت ہے۔ ہندو کو ہندو سے لگاؤ ہوگا، یہ فطرت ہے۔ عیسائی عیسائی کے ساتھ بیٹھے گا، یہ فطرت ہے۔ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ فطریات کا مسئلہ ہے۔ مذہب کا جو عاطفہ اور تعلق ہے وہ سارے تعلقات کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ قرابت داری بھی کام نہیں آتی، انسانیت بھی کام نہیں آتی، جی زوجیت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ امرأۃ لوط و امرأۃ نوح، قرآن کہہ رہا ہے نا، نوح اور لوط کی زوجائیں کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین،
ہمارے دو نیک اور صالح بندوں کے ساتھ تھیں فخانتہما، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. حضرت نوح کی زوجہ قرآن، حضرت لوط کی زوجہ قرآن. اور قرآن نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس زوجیت کا. یہ زوجہ اب زن و شوہر تو بنے، مگر ان کے زن و شوہروں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے شوہر جو کہ نبی تھے ان کے ساتھ خیانت کی. تو اگر زوجہ بھی نبی کے ساتھ خیانت کرے تو وہ زوجیت کام نہیں آتی، کیونکہ مذہب دونوں کا ایک نہیں ہے. حضرت نوح کے بیٹے کی میں نے ابھی مثال دی، خرابت داری تھی نا، مگر خرابت داری کام نہیں آئی کیونکہ مذہب ایک نہیں ہے. توجہ ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کا اور محمد مصطفیٰ کا مذہب ایک تھا، ورنہ عاطفہ قرابت کام نہ آتا، ورنہ رشتہ داری کام نہ آتی. یہ رشتہ داری کا کام آنا بتا رہا ہے کہ مذہب ایک ہے. اپنے بچے کو جسے گود میں پالا ہو اسے مولا بولنا یہ ابو طالب کا جگر ہے. لہذا دعوت ذوالعشیرہ میں آواز دے کر گا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید ہے میرے مولا کھڑے ہو جاؤ، وقل ما شئتا، اور وہی بولو جو تمہارا دل کہہ رہا ہے. سرکار دو جہاں کو اپنا مولا بولا حضرت ابو طالب نے. یہ مذہب دونوں کا ایک تھا. خاندان ابو طالب پہ بلند تر سلامات. قیامت کے میدان میں بولے گا وہ جسے اللہ چاہے گا. قیامت کے میدان میں شفاعت وہ کرے گا جسے اللہ چاہے گا. قیامت اختیار کی جگہ نہیں ہے، پابندیوں کی جگہ ہے. اب تمہاری نہیں، اب اللہ کی مرضی چلے گی. اور یہ قیامت سے کچھ پہلے سے شروع ہو جائے گا کہ جب رجعت ہوگی، جب اللہ کچھ مظلوموں کو اٹھائے گا. امام حسین کی پوری دنیا پر حکومت ہونے گی. امام مہدی کی نماز جنازہ امام حسین پڑھائیں گے. رجت کے ذریعے سے مالک اشتر بھی دوبارہ آئیں گے. رجت کے ذریعے سے سارے ائمہ دوبارہ آئیں گے، اور سارے ائمہ اس کو اپنا مولا اور حاکم مانیں گے جسے حسین کہتے ہیں. اس لیے کہ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے. ائمہ کو جو امامت ملی ہے نا، امام حسین کے بعد جتنے بھی ائمہ کو امامت ملی ہے وہ امام حسین کے صدقے میں ملی ہے، امام حسین کے سبب سے ملی ہے. وہ قیامت سے پہلے قیامت کے اختیارات کا اظہار ہونے لگے گا. اور پھر یہ زمین جھٹکے کھائے گی تو ایک انسان وقال الانسان ما لہا، ایک انسان ہوگا جو زمین کو قابو میں لا رہا ہوگا. وہ انسان مولا علی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہو رہا ہے، ٹھہر آرام سے رہ. وہ انسان یومئذ تحدث اخبارہا، یہ ساری زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہوگا نا، ہوا ہوگا قیام شروع سے لے کے اور آخرت تک جو کچھ زمین پر گزرا ہوگا، وہ ساری رپورٹ ساری گزارش سنائے گی اس انسان کو. اور وہ انسان مولا علی خود فرماتے ہیں میں ہوں. سنگین باتیں ہیں، بعض لوگوں کے لیے فوراً قابل ہضم نہیں ہے، مگر کرنے کی بات ہے، گوشہ کھولنے کی ضرورت ہے. یہاں تو ٹیلی گرافی اور فہرست وار گفتگو ہوتی ہے نا، پھر اہل مطالعہ کا کام ہے کہ ذرا غور کریں کہ کیا کہا گیا تھا، کیا بولا گیا تھا. عزیزو، جس زمین پر، جس فرش پر، جس مٹی پر آپ بیٹھے ہیں نا، یہ گواہی دے گی آپ کی. یہ کل قیامت میں گواہی دے گی کہ یہ میرے اوپر بیٹھ کر حسین مولا پہ رو رہے تھے. یہ جو کیفیت ہے نا، ہم گواہ بنا رہے ہیں اس زمین کو. ایک بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے ہاں ابھی پچھلے سالوں تک، وہ بے قید حیات رہے اور پھر رحلت فرما گئے، آیت اللہ محمد تقی بہجت. وہ
جب کسی امام بارگاہ میں کسی مجلس میں جاتے تھے نا تو جا کر ڈھونڈتے تھے سب سے پرانی جگہ کون سی ہے. ایک امام بارگاہ میں اس جگہ جا کے بیٹھے جس کی دیوار سب سے پوری امام بارگاہ میں سب سے پرانی دیوار نظر آ رہی تھی. امام بارگاہ کے متولیوں نے، میزبانوں نے ان سے گزارش کی کہ آگے آ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے. کہا نہیں، میں یہیں بیٹھوں گا. تو ان سے پوچھا اس کا سبب، تو فرمانے لگے کہ اس دیوار نے امام حسین کا ذکر زیادہ سنا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تاکہ یہ میرے لیے گواہ بن جائے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس کی یاد میں گھر سے نکلے ہیں؟ کربلا کے بچوں کا اگر ذکر کروں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. بڑا حوصلہ تھا حسینی بچوں کا. بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ ان حسینی بچوں نے حسینی قربانی کو 4 چاند لگا دیے تو غلط نہیں ہوگا. جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی کوئی نہیں لے کر آیا کہ جناب سکینہ نے کہیں شکوہ کیا ہو. بلکہ اگر کبھی پانی آیا تو پھوپھی کو پانی بڑھا کے کہا، پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں. یہ کیفیت رہی کربلا کے بچوں کی. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں نہ قرار دے. جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے نا رونے والوں، تو تحریر کو مستند بنانے کے لیے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. مہر پہلے نہیں لگائی جاتی، مہر بعد میں لگائی جاتی ہے، اور وہ بھی سب کچھ لکھنے کے بعد لگائی جاتی ہے. امام حسین نے جو تحریر شہادت لکھی اس میں ایک سطر کو عباس کہتے ہیں، ایک سطر کو علی اکبر کہتے ہیں، ایک سطر اون ہے، تو ایک محمد ہیں، تو ایک قاسم ہے، ایک قیس ابن مسہر سیداوی ہیں، ایک ترمہ ابن عدی ہیں، ایک شوذب ہیں، عابس ہیں، اور پھر سب سے آخر میں آ کر اس تحریر کو مستند بنانے کے لیے مہر لگائی جسے علی اصغر کہتے ہیں. اور حضرت علی اصغر کے ذریعے سے امام نے اپنی پوری قربانی، مکمل قربانی کو مستند بنا دیا. تاریخ تو پوچھے گی نا کہ عباس نے کیا کیا تھا. تاریخ تو سوال اٹھا سکتی ہے نا کہ علی اکبر نے تمہارے کتنے مارے تھے. کوئی کہہ دے گا نا کہ قاسم نے 5 مارے تھے تب قاسم کو مارا گیا، مگر علی اصغر نے کس کو مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ بچہ تو پیاسا تھا. مفصل مصائب 6 محرم کو پڑھوں گا. وہ تو پیاسا بچہ تھا، وہ تو اتنی دیر کا مہمان تھا کہ امام نے فرمایا چند گھونٹ پانی کے پلا دو، یہ میرا بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے. مائیں بھی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں. یہ جو اتنا بڑا بچہ ہوتا ہے نا، اسے تو صرف چند قطرے پانی کے چاہیے ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ گویا سیراب ہو جاتا ہے. سلام ہو امام حسین کی اس کیفیت پر کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج 3 محرم ہے. میرے مولا کا قافلہ مکے سے کربلا کی طرف 2 محرم کو پہنچا، مگر جب مقام ثعلبیہ پر میرے مولا حسین کا قافلہ پہنچا تو قیام کے بعد جب سفر کا آغاز ہونے لگا ثعلبیہ سے آگے کے سفر کے لیے، تو حضرت نے مولا عباس سے فرمایا، عباس اس مقام سے پانی 2 برابر ذخیرہ کر کے چلو، جتنی ضرورت ہمیں آگے کی منزل تک کے لیے ہے اس سے دگنا پانی لے کے چلو. مولا تو مطیع فرمان مولا تھے، مگر ایک اور آواز آئی کہ مولا وہاں تک کے لیے پانی ہم نے بھر لیا ہے. کہا نہیں، وہاں تک کے لیے پانی نہیں، جتنا ہمیں ضرورت ہے اس سے 2 برابر پانی کرو. یہ حسین انتظام کر رہے ہیں کہ رستے میں ہر ملے گا اور ہر کا لشکر پیاسا ہوگا، تو ہم جو کربلا میں پیاسے مارے جائیں گے
وہ کربلا پہنچنے سے پہلے لوگوں کو پیاس سے نجات دیں. اور ایسا ہی ہوا, قافلہ کچھ آگے بڑھا تو کچھ لوگوں نے آ کر امام سے کہا مولا ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں, کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا عباس یہاں کوئی درختوں کی آبادی نہیں ہے, یہاں دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے, کسی ٹیلے پہ کسی بلند جگہ پہ جا کے دیکھو یہ کیا ہے. جب جا کے دیکھا کچھ لوگ گئے آگے تک, واپس آ کے کہا مولا نیزے اٹھائے ہوئے 1000 سپاہیوں کا لشکر ہے. امام نے فرمایا ان کا استقبال کرو, یہ حر کا لشکر ہے. جب پہنچے نا دونوں قافلے آمنے سامنے آئے ہیں, سامنے سے حر ہے, ادھر امام حسین کا قافلہ ہے, تو حالت یہ تھی کہ حتیٰ گھوڑوں کی زبان پیاس کی شدت سے باہر آ رہی تھی, ان کے سوار گرنے پر تھے, کسی بھی وقت لوگوں کی جان دنیا سے چلی جاتی. یہ کیفیت تھی شدت عطش سے. امام نے فرمایا ان سب کو پانی پلاؤ. وہ جو میں نے پانی تم سے دگنا بھروایا تھا, ذخیرہ کروایا تھا, وہ ابھی نہیں پلانے کے لیے تھا. سب کو پانی پلایا. ایک راوی ہے, ایک سپاہی ہے حر کے لشکر کا, وہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو اتنی سکت نہیں تھی, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا, مجھے کچھ پیاس کی شدت کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا. میں گھوڑے سے گرا, کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا سر اپنے زانوں پہ لیا ہوا ہے اور مشکیزے کا دہانہ میرے منہ سے لگا کر مجھے پانی پلا رہا ہے, اور وہ پانی کبھی میرے سر پہ ڈال رہا ہے تو کبھی میرے منہ میں مجھے دے رہا ہے, مجھے پانی پلا رہا ہے. تو جب میری جان میں جان آئی اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو حسین تھے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں. امام نے حر کے سپاہیوں کو پانی پلایا, جانوروں کو پانی پلایا. بلکہ آج میں مصائب آج کی مناسبت سے دوبارہ سے دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب جملہ ملا. فرمایا عباس یہ جو گھوڑے ہیں نا, یہ 3 مرتبہ پانی چھوڑ کر پھر پانی پیتے ہیں تو سیراب ہوتے ہیں. گھوڑا جانور ایک مرتبہ جب پانی پی لیتا ہے تو پھر منہ باہر نکالتا ہے, اس وقت وہ سیراب نہیں ہوتا. فرمایا جب تک یہ 3 مرتبہ نہ پی لیں اس وقت تک پانی نہیں ہٹانا. میرے مولا نے حر کے لشکر کے سواروں کو بھی, سواریوں کو بھی پانی پلایا. اور جب یہ سب سیراب ہو گئے, ان کی جان میں جان آ گئی, تو امام اپنی ذوالجناح پہ دوبارہ بیٹھے. گھوڑے کو کہا ہے میرے راہوار چلو ہمارا سفر ابھی آگے کا ہے. کہ ایک مرتبہ حر اپنے گھوڑے سے کودا اور آ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھوڑے کی لگام پکڑ کے موڑنے لگا. تو امام نے اسے غور سے دیکھ کر فرمایا ثقلت کا امک ما ترید, کیا مطلب ہے تیرا, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا, کہنے لگا آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو یہ جو آپ نے مجھے جملہ کہا ہے نا, یہ جملہ میں بھی آپ کو کہتا. امام نے فرمایا حر میں اپنی مرضی سے اپنے قافلے کو لے کے جاؤں گا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد تک امام حسین کو پہنچائے. امام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے قافلے کو لے کے چلوں گا, میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا. مگر حر نے پھر یہ طے کیا کہ امام کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلے تاکہ وہ دیکھے کہ کہاں جا رہے ہیں. اسی دوران 3 صحابی جن میں حضرت ترمہ بن عدی, قیس ابن مسہر سیداوی, مسلم ابن اوسجہ, یہ تینوں امام حسین سے ملاق ہونے کے لیے آ رہے تھے. تو حر کے لشکر نے انہیں گرفتار کر لیا. یہ خبر جب امام حسین تک پہنچی تو امام نے فرمایا عباس جا کر حر سے کہو حر یہ ہمارے مہمان ہیں, انہیں ہمارے حوالے کرو. کچھ دیر کے بعد, مذاکرات کے بعد, یہ تینوں امام کے اصحاب جو کربلا میں عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں, یہ تینوں پھر امام حسین کے لشکر میں آ کے ملے. نماز کا وقت آیا, حر کے لشکریوں نے نماز جماعت کے لیے صفیں باندھی. امام حسین مصلی امامت پر آئے. امام نے فرمایا عباس جا کے حر سے پوچھو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اکیلے. جب حر کو جا کر کہا نا کہ مولا نے تمہیں نماز میں آنے کی دعوت دی, ہمارے ساتھ پڑھو, یہ اشارہ ہے نا. کہنے لگا فرزند زہرا نماز پڑھائے اور میں نماز سے محروم رہ جاؤں. معلوم ہے نا عزادارو امام یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے دل میں جو ایمان کی چنگاری ہے اسے آتش ایمان میں تبدیل کر رہے ہیں. اور حر نے آ کر امام حسین کی پیچھے نماز پڑھی. یہ قافلہ کربلا کے میدان میں آ گیا. 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے. شب عاشور حر اپنے بھائی مصعب ابن یزید رہاہی کو لے کر عمر ابن سعد کے خیمے میں گیا اور جا کے کہا کہ اے پسر سعد
کل عاشور کے دن کیا حسین کو مارنا ہے؟ اس نے کہا ہاں کل حسین کو ہمیں قتل کرنا ہے۔ کہا اپنی رائے پر ذرا نظر ثانی کرو، یہ نبی کا نواسہ ہے۔ کہا نہیں، مجھے تو حکومت ملنی ہے، میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں، میں تو طے کر کے آیا ہوں، میں کل حسین کو اور حسین کے ساتھیوں کو کربلا میں قتل کر دوں گا۔ تو وہاں سے تو نکلے، مگر اپنے بھائی کے ساتھ خیموں کے درمیان کبھی دائیں کبھی بائیں، تو تھوڑا سا علیحدہ جا کر اپنے بھائی سے کہنے لگے ذرا کان لگا کے سنو، کوئی آواز آ رہی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ واقعات کربلا ہیں جو معاشرے میں بیان ہوتے ہیں۔ کہ ذرا کان لگا کے سنو، کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو ہور کے بھائی نے مصعب بن یزید رہائی نے، ہور کے بھائی نے کہا ہاں میرے کان میں آواز آ رہی ہے، کچھ بچوں کی آواز ہے جو العطش العطش، ہائے پیاس، رات کی تاریکی ہے، نصف شب ہے، یہ بچے پیاس کی شدت سے سوئے نہیں، بلکہ کوئی بچہ ہے جو اپنی ماں سے کہہ رہا ہے اماں پانی، کوئی بچہ ہے جو اپنے بابا سے کہہ رہا ہے بابا پانی۔ عزاداروں، ان بچوں میں ایک بچی ہے جو سارے پیاسے بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ پانی کی ذمہ داری تو چچا عباس کی ہے نا، ذرا کل کا دن نمودار ہونے دو، میں چچا سے جا کے کہوں گی کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ تو اپنے بھائی سے کہا، اپنے غلام کو بلایا، اپنے بیٹے علی کو بلایا ہور نے، اور کہا دیکھو میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، یہاں جہاں ہوں یہ دوزخ کا رستہ ہے، اور جہاں سے پانی پانی کی آوازیں آ رہی ہیں وہ جنت کا رستہ ہے۔ میں نے تو طے کر لیا کہ مجھے دوزخ میں نہیں جانا، اور میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا؟ تو بھائی نے بھی بڑھ کر کہا کہ ہمیں بھی جنت میں لے جاؤ، اور غلام نے بھی بڑھ کر کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑوں۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، کچھ سورج نکلنا شروع ہوا، تو ہر نے کہا میرا امامہ اتار دو، اس لیے کہ امامہ عزت دار لوگ پہنتے ہیں۔ میں نے تو اپنی عزت وہیں ختم کر دی تھی جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میری تو عزت اسی وقت ہی ختم ہو گئی تھی جب زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور کہا میرا امامہ اتار دو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو جیسے کوئی اسیر جا رہا ہو، اور اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھا۔ ادھر امام حسین نے آتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا تو آواز دی عباس آمادہ ہو جاؤ، ہمارا مہمان آ گیا۔ اللہ اکبر، بڑھ کر استقبال کیا، امام کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا کیا مجھ جیسے کی بخشش ہے؟ امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی دوزخ سے آزاد ہے۔ اور ایک مرتبہ دن چڑھنے لگا، شہادتیں اور شہیدوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک ایسا دور آیا کہ جب حملہ مغلوبہ ہوا۔ یہ حملہ مغلوبہ یہ ہے کہ جب لشکر کا لشکر سے حملہ، لشکر کا لشکر پہ حملہ، اس وقت میں حر نے بڑھ کر کہا مولا اب مجھے جانے کی اجازت ہے۔ تو حر کے بیٹے نے کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ چلا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے، پہلے میں جاؤں گا۔ تو حر کا بیٹا علی بن حر میدان کربلا میں اجازت لے کر گیا اور خوب جنگ کی عزادارو۔ حر کے بیٹے نے شان سے دشمن کا مقابلہ کیا، مگر بالآخر زخم بڑھتے چلے گئے اور حر کا بیٹا زمین پر گرا، اور گرتے ہوئے اس نے آواز دی بابا حر میری مدد کرو۔ حر گھوڑے پر بیٹھا اور اس جانب روانہ ہوا جہاں سے حر کے بیٹے کی آواز آئی تھی، مگر گھوڑے دائیں بائیں، مغرب سے مشرق اور جنوب سے شمال، اور دھول اڑ رہی تھی اور حر کا بیٹا حر کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی نا تو حر نے آواز دے کر کہا اے میرے لال علی مجھے آواز دو، تم نظر نہیں آ رہے ہو۔ تو حر کے بیٹے کی آواز تو نہیں آئی مگر حسین کی آواز آئی، اور آواز یہ آئی حر تیرا بیٹا میری گود میں ہے۔ جب پہنچا تو کیا دیکھا امام حسین نے لاشا گود میں لیا ہوا ہے۔ تو آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا آپ نے اس کا لاشا کیوں اٹھایا؟ فرمایا حر جوان بیٹے کی میت اٹھانا باپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سلام کرے یہ مجمع حسین کو،
جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، کون تھا جو کہتا کہ جوان بیٹے کی میت باپ کے اٹھانے کی؟ ایک مرتبہ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی، اور آواز یہ تھی بھائی حسین یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ کربلا کے میدان میں واحد لاشا علی اکبر کا لاشا ہے جو زینب نے حسین کے ساتھ اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ یا حسین یا حسین۔ لبيك اللهم لبيك 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 لبيك اللهم۔ ایئر گائیڈ آپ کے سفر حج کا با اعتماد منتظم۔